یہ تھے حافظ طیب صاحب جو کہ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ عزیزان گرامی، اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے والا ہوں اس ہستی کو کہ جن کے نانا جان کے در پر اس فقیر نے ٹکڑے کھا کر آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ مجھے بڑی نسبتیں ہیں ان سے۔ قبلہ فقیہ اثر مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم عالیہ و رحمت اللہ علیہ میرے استاد محترم تھے، اور یہ فقیر نے 3 سال تک ان کے در اقدس پر گزارا کیا ہے۔ اور نسبت بتاؤں، جب آپ کی نانی جان کا انتقال ہوا تو مفتی صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی، میں محمد پورے سے روز پیدل شیخ کلونی جا کر ان کے مزار پنروار پر پارا پڑھ کے آیا کرتا تھا۔ اتنی مجھے عنایتیں ملی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اور بات بتاؤں، جب ان کے دادا جان انتقال کر گئے، قبلہ عاشق مدینہ پیر طریقت صاحبزادہ والا شان مفتی احسان الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، تو مجھے مدنی پیر سرکار نے حکم دیا کہ میں نے اب جناح کلونی جانا ہے، یہاں میاں کلونی کا نظام تو نے سنبھالنا ہے۔ میں 3 ماہ تک اس منبر کا خادم رہا، میرے استاد محترم کے حکم سے جمعہ بھی پڑھایا، نمازیں بھی پڑھائی۔ یہ علاء الدین اور برہان الدین جانتے ہیں۔ آگے سنیے، ایک اور نسبت بیان کروں۔ جب میری شادی تھی 1998 کے اندر، میں برکت پورے کی مرکزی مسجد میں خطیب تھا، تو ہم نے کریم سلطانی صاحب کا ٹائم لیا میلاد پر، مہندی پر ہم نے میلاد کرنا ہے، انقلاب لینا ہے۔ اب میں اپنے استاد محترم کے پاس گیا، جی اس طریق کو ہم نے رکھ لیا، وہ مجھے جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اندر گئے، پاسپورٹ لا کر میرے آگے رکھ دیا، کہا اتنی تاریخ کو میں سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ میں فی البدی جملہ بولا، میں نے کہا آپ مدینہ شریف جائیں، ہم آپ کے ابا جان کو بلا لیں گے، ہم آپ کے۔ تو سلطانی صاحب مسکرا کے کہنے لگے آپ بلا سکتے ہیں۔ اس وقت قبلہ فقیہ اثر شام کو باہر نہیں نکلا کرتے تھے، صرف فجر کے وقت باہر نکلا کرتے تھے۔ میں اور برہان بھائی دونوں گئے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، انکار ہوا، کہا بیٹا فجر کے بعد رکھ لو، میں آ جاؤں گا۔ لیکن میں نے عرض کی حضور مہندی رات کو ہوتی ہے، فجر کے بعد نہیں ہوتی، لیکن انکار ہوا۔ اب برہان بھی میں بھی دونوں نکلے، سامنے کمرہ جہاں آبا کا مزارین پر، یا اس کمرے میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ ابھی مسجد کا آدھا صحن کراس کیا تھا، خادم نے آواز دی حضرت صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ہم دونوں پلٹے، کمرے میں گئے، فرمایا رکھ لو، ایک طرف نواسا ہے دوسری طرف بیٹا ہے۔ برہان کو کہا، میں شاگرد تھا نا، مجھے بیٹا کہا ایک طرف بیٹا ہے دوسری طرف نواسا، اب جواب دوں تو کس کو؟ برہان تیری ذمہ داری ہے، تو نے مجھے لے کے جانا ہے، لیکن میرے ساتھ مجھے نا پابندی لگائی کہ میں آؤں تو تقریر شروع ہو جائے میری۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں بھی بڑا چلاک سی، میں بدنی پیر نو لے آ کے اگے بٹھا دیتا، آپ نے جناب والا تلاوت بھی کرائی، نعت بھی ہوئی، پھر حضرت دا بیان ہویا۔ بہرحال یہ یادیں میرے ساتھ زندگی بھر رہیں گی کہ میں نے ان کی بارگاہ میں اتنا عرصہ گزارا، اور آج ان کی خیرات ہے۔ لوگ پیر بننے کے لیے ترستے ہیں، لوگ پیر بننے کے لیے ترستے ہیں۔ مجھے اتنا بڑا آستانہ ملا ہے جہاں میں خطیب ہوں، سید منظور احمد شاہ صاحب منصور آباد کڑی شاہ سرکار 1900 سلسلہ ویسیہ کے، لیکن میں نے کہا میں نے پیر نہیں بننا، میں تو ابھی تک صحیح طور پر مرید نہیں بن سکا، اور الحمدللہ کبھی آئے تو دیکھیں وہاں ہماری کیا عزت ہے، کیا شان ہے۔ آئیے بلا تخیر اپنے استاد محترم کے لخت جگر، نور نظر، نواسہ فقیہ اثر حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب سے درخواست کروں گا حضور تشریف لائیں اور اپنی مدنی گفتگو سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، علیہ وعلى آلہ واصحابہ
أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا۔ امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محبت سے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا صلاة اہل محبتی، فرمایا اہل محبت کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا عقیدہ ایمان اس چیز پر کامل ہے کہ یہاں پر جو غلام چاہے نیک ہے گناہ گار ہے جس طرح کا بھی ہے، جب اپنے محبوب کی ذات پہ درود پڑتا ہے تو مدینے والے آقا خود اپنے کانوں سے درود سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں نہایت مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑی پر رونق محفل اکسٹھویں سالانہ شہدائے کربلا کانفرنس ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی پرذوق یہ کانفرنس سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالی جتنے بھی میرے دوستوں نے اس محفل پاک میں تعاون کیا، خواہ جانی ہو مالی ہو، اللہ تعالی سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن کی یاد میں، جن کی آل کی یاد میں آج ہم اکٹھے ہیں، چند شعر ان کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ بخدا علی سا مرشد، کہیے سبحان اللہ۔ بخدا علی سا مرشد، نہ ہوا نہ
علی سا مرشد نہ ہوا نہ گئے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا صدیوں کے انتظار کا احساس سلا دیا دونوں جگہ کا سر میری جانب جھکا دیا تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ گئے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں ابھی تو پروگرام شروع بھی نہیں ہوا تو آپ تو پہلے ہی تھک گئے ہیں ذرا جا کے بیٹھے کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہو شعر پڑھنے لگا ہوں دیکھتا ہوں کس کو یہ پسند آتا ہے دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرا مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرا یاسین بھی کہتی ہے کہ یاسین ہے زہرا اسلام نے زہرا کی فضیلت میں کہا گیا میں دین محمد ہوں میرا دین ہے زہرا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا از خدا و سرور مولا علی گے مولا امت کا اور مولا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا امت کا اور مولا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا مرشد نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا مرشد تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے مالک ششرہات بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمہ جانے جانا امت کے والی غریبوں کے آقا مسکینوں کے داتا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد تمام حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی پر رونق محفل پاک ہے، اللہ تعالی حاضرین سامعین اور منتظمین کو حضور کی سچی اور سچی اور حضور کی آل کی محبت عطا فرمائے۔ بہت بڑا خطیب تو نہیں ہوں، بس اپنے شیخ کامل مرشد کریم کی ایک لگائی ڈیوٹی کا صدقہ ہے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوں گے لیکن فقیر کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کلمہ حق جاری فرمائے۔ اور میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس جب بھی حاضر ہوتے تو ایک بات فرماتے میرے لیے دعا کرنا
اللہ مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. یہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. اور ایمان کی دولت یقیناً اسی کے حصے میں آتی ہے جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی اور اہل بیت کی محبت ہوا کرتی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. حضور کی آل کا پیار جو ہے اگر اس میں کمی آ گئی تو یاد رکھیے گا ایمان کامل، سارے بولے ایمان کامل نہیں ہوگا. تو حضور کی آل کا ہر فرد، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو حضور کا گھرانہ ہے، حضور کے صحابہ ہوں. اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہر اس بندے سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں جس کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، سبحان اللہ. جس کا رشتہ حضور کے ساتھ ہو، ہم اس کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہے. ہماری نسوں میں جب ماں نے گڑتی دی تھی، ایک تو صحابہ کا پیار دیا تھا، دوسری اہل بیت اطہار کا عشق عطا فرمایا تھا. نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرمائیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ایک جنازہ پڑھانا ہے. حضور علیہ السلام اٹھے، گھر تشریف لے کر گئے. حضور نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد جہاں پر جنازہ تھا نا وہاں پہ حضور تشریف لے کر گئے. جب حضور وہاں پر پہنچے، جنازہ پڑھانے سے پہلے جو بندہ مرا ہوا تھا، جس کی میت تھی، جنازہ جس کا پڑھانا تھا، حضور نے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا. کفن ہٹا کے سرکار نے چہرہ دیکھ کے فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. اللہ اللہ اللہ. صحابہ نے عرض کی محبوبہ آپ کعبے کا طواف نہ کریں تو ہم تو خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کرتے ہیں، یہ کون سا کوئی بات ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، تم پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو. محبوبہ بات کیا ہے؟ تو سنیے، لوگ کہتے ہیں کہ لو جی مولوی صاحب ان مویاں دے جنازے بھی نہیں پڑھن دیندے. سنیے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مرنے والا ہے نا میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا. تو پتہ چلا ایمان کامل اس کا ہوگا جسم کے دل میں صحابہ کی بھی محبت ہوگی، اہل بیت کا بھی پیار ہوگا. سبحان. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی اہل بیت اطہار کا ایک ایک فرد نورانی ہے. اللہ نے سراپا نور بنایا میرے حضور کی ذات کو. حضور تشریف لے کر آئے تو جہالت کے اندھیروں میں ہم ڈوبے ہوئے تھے. ایک وہ منظر بھی زمانہ نے دیکھا کہ بڑے بازار میں 3 بھائیوں نے مل کر اپنی سگی ماں کو بیچ دیا اور پیسے آپس میں تقسیم کیے. زمانے نے، آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا کہ بڑے بازار میں باپ کے منہ پہ تماچے مارے جاتے، بیٹی کو زندہ درگور کر کے فخر کیا جاتا. اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا. اور جب محبوب عطا فرمایا تو حضور آئے تو حضور نے وہ جنت کتنی ہے 7 آسمانوں سے اوپر ہے، میرے کریم آقا نے کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھا. فرمایا جس نے جنت کی چوکھٹ چومنی آئے ماں کے قدم چوم لے. اور فرمایا باپ کی بات کرتے ہو، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے دیکھنا ہے اس کا رب راضی ہے یا ناراض ہے، فرمایا اپنے باپ کو دیکھ لے، اگر تو اس کا باپ راضی ہے تو اس کا رب بھی اس سے راضی ہے. تو فرمایا بیٹی کے متعلق بھی حضور نے بڑے پیارے جملے فرمائے. فرمایا لوگوں سنو فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کیا. صحابہ اکٹھے ہوئے اور کچھ پیسے اکٹھے کیے کہ سرکار پہلے تو کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، توجہ ادھر رکھنی دوستوں نے، بڑی مہربانی ہوگی. صحابہ کرام نے پیسے اکٹھے کیے، سرکار پہلے تو کپڑے کا کام کیا کرتے تھے، اب ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے، مہمان بھی آتے ہیں، نبوت کے کار خیر میں مصروف بھی رہتے ہیں. تو ہم نے پیسے اکٹھے کیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت عباس کو بھیجا جا کر یہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرو کہ یا رسول اللہ یہ کچھ نذرانہ اس کو قبول فرمائیے. حضرت عباس آ گئے. یہاں تو جس نے تھوڑی سے بھی مسجد کا کام کرانا ہے وہ کہتا ہے انہیں میرے نام دی پھٹی بھی لگ جائے، جس نے تھوڑی سی خدمت کرنی وہ کہتا ہے میرا نام بھی ہو، وہ کہتا ہے میری بات بھی ہو. لیکن یہ جو عاجزی کے معاملات ہیں جس نے کرنے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں. حضرت عباس گئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ
یہ کچھ نظرانہ ہے. اوے میرے دوستو، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، سرکار خاموش ہو گئے تو رب کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سرکار خاموش ہو گئے، رب کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا. اے محبوب، آپ انہیں فرما دیجئے میں نے جو تم پر احسان کیے گئے ان کا بدلہ نہیں مانگتا. ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، اس کا بدلہ نہیں. جو چیز مانگتا ہوں نا وہ بھی تمہارے بھلے کے لیے. وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے جو قریبی رشتے ہیں نا ان سے محبت کر لینا. اب میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کی نس کیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی تمہارے بھلے کے لیے ہے، تاکہ جو میں نے تمہیں ہدایت کا نور دیا، جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، تمہاری تو معاملات خراب ہو چکے تھے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیے گئے تھے، اب تمہیں ہدایت کا نور ملا. اگر تم چاہتے ہو یہ ہدایت کا نور تمہارے پاس رہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی معرفت کا نور ملتا رہے، اگر تم چاہتے ہو مصطفیٰ سے تمہارے تعلق ٹھیک رہیں، یا رسول اللہ کیا کریں؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ایک کام کر لینا. سونیا بتائیے کام کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کر لینا، اللہ تمہیں ہدایت سے محروم نہیں رکھے گا. یہاں بھی کرم ہو جائے گا، اگلے جہان میں بھی رب کرم فرماتا چلا جائے گا. میری اہل بیت سے محبت کرنا، پیار کرنا. میں نے جو ایمان دیا ہے نا، یہ ایمان ملا ہے تو ہمیں مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے. کسی نے اپنے رنگ میں کیا خوب انداز میں کہا تھا کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگ دیا، اور اتنا دیا بن مانگ دیا، اور اتنا. اور یہ تمام تر چیزیں ملی بن مانگے ملی ہیں، اور کملی والے آقا کا صدقہ رب نے عطا فرما دی ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس برقرار رہے تو اہل بیت سے محبت کرنا. حضرت ربیہ حاضر ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں. سبحان اللہ. ربیہ آپ کی قسمت پہ لاکھوں سلام. حاضر ہیں اور مصطفیٰ کو وضو کروا رہے ہیں. قربان نہ جائیں حضرت ربیہ کی قسمت پہ. آپ ذرا اس کو لطف لے کر سنیں، آپ کو انشاءاللہ اس کو ذرا وہ عالم تصور میں جائیے نا تھوڑا سا، تاکہ پتہ چلے کہ کریم آقا وضو کر رہے ہیں، حضرت ربیہ وضو کروا رہے ہیں. اور کریم آقا آپ جب جمال میں ہیں نا، سرکار نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. اے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ. اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. اور سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. عرض کی سرکار نے فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. اب یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیزیں مانگ سکتا ہے، یہ نہیں مانگ سکتا. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا فرما دے. اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا. حضرت ربیہ نے عرض کی المرافقۃ فی الجنۃ یا رسول اللہ. عرض کیا سونیا محبوبہ، جیسے میں یہاں پہ آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی ایسے ہی آپ کی خدمت کروں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں پہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا یار
جو چیز میری ہے میرے اختیار میں وہ مانگ لیتا تو میں دے دیتا. اب مثال سمجھانے کے لیے، اب آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا ہے، یہاں پہ بٹھایا ہے، آپ مجھ سے یہاں پہ کوئی بھی چیز مانگ لیں، آپ مجھ سے یہ مائک مانگیں، یہ سٹینڈ مانگیں، آپ مجھے بتائیے کیا میں یہ آپ کو دے سکتا ہوں؟ بولو تو صحیح، میں دے سکتا؟ کیوں؟ اس لیے میں مالک ہی نہیں ہوں اس چیز کا. جس چیز کا میں مالک ہوں مجھ سے مانگیے وہ میں دے سکتا ہوں. میری کوئی چیز مانگے وہ میں دینے پہ قادر ہوں، دے سکتا ہوں. اللہ اکبر، قربان جائیے میرے مصطفیٰ کے اختیار پر. مصطفیٰ سے مانگی ہے تو جنت ہی مانگ لی، اور جنت میں ساتھ بھی میرے حضور کا مانگا ہے. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. حضرت ربیہ یا رسول اللہ، جنت سرکار نے فرمایا اے میرے پیارے ربیہ جاؤ، میں نے تجھے جنت بھی دے دی ہے، جنت میں اپنا ساتھ بھی عطا فرما دیا. پتا چلا جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی بادشاہی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے آگے یہ اتنی حدیث تو آپ نے بہت علماء سے مشائخ سے سنی ہوگی، آگے اللہ کرے آگے بھی سنی ہو. میرے حضور اپنے صحابی کو کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس برقرار رہے، موجود رہے، کہ جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے، تو فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کرتے رہنا، اللہ کبھی اس نعمت سے محروم نہیں فرمائے گا. سجدوں کی کثرت کرنا. اپنے صحابی سے کہیں، اور یہاں پہ جو زیادہ علی علی کرتا ہے وہ کہتا ہے جی ساڑیاں نمازیں بھی مدینے ہوندیاں نے. اللہ جی. اور یہاں پہ جس نے بھنگ بھی زیادہ پی، چرس بھی پی ہے، جس نے 6 مہینے نہایا بھی نہیں ہے، وہ کہتے جی پیر صاحب بہت پہنچی ہستی. جڑا 6 مہینے نہ نہایا چھوٹا پیر ہے، جڑا سال نہ نہایا بڑا پیر ہے. یہ عجیب سے. اور لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی فقیر ہے جی جس طرف. یاد رکھیے میرے مصطفیٰ سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں ہے. تو میرے مصطفیٰ پر تو اللہ نے 6 نمازیں فرض کی تھی. یہ کون سا پیر ہے جو کہتے ہیں کہ جی لنگر یہاں پہ، نذرانے یہاں پہ، نمازیں مدینے پڑھتا ہے؟ اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے. اور اہل سنت و جماعت کے ایسے پیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. سٹیج بھی اہل سنت کا پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ایسا کوئی تعلق ہے؟ ہم علی پاک کا ذکر اس سے سنیں گے، مولا علی کا، سیدہ پاک کا ذکر اس سے سنیں گے جو مصطفیٰ کی شریعت کا پابند ہوگا. جو حضور کی شریعت کا باغی ہوگا اس سے ذکر نہیں سنیں گے، اس کی بات نہیں سنیں. جتنی مرضی پہنچی ہستی ہوئے ہم نہیں سنیں گے. آپ ارادہ کرتے ہیں جس چیز کا، اللہ کرے ایک بھی بندے کو سمجھ آ گئی تو بات بن جائے گی. اللہ سب کو ہدایت عطا کرم فرمائے. میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا سجدوں کی کثرت کرنا. اپنے صحابی کو یہ کہیں اگر تم چاہتے ہو جنت میں میرا ساتھ تو سجدہ نہ چھوڑنا. اور یار میں اور تو کس بات کی مولی ہے؟ اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے، سجدوں کی کثرت نہیں کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور سنیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او میرے صحابیوں، او میرے غلاموں، سنو میں 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ سارے بولی کتنی؟ حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں ہی ایک دوسرے سے افضل ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں. عرض کی محبوبہ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا اگر ان کا دامن پکڑے رہو گے نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. سبحان اللہ. دامن سے وابستہ رہو گے اللہ تمہیں ہدایت کا نور دیتا رہے گا. آل رسول جو ہے نا، آل رسول یہ بڑی عظمت والے ہیں. کوئی بھی بندہ حضور کی آل میں کوئی بھی فرد ہو جائے اس کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایک کسی علاقے میں نا ایک آل رسول رہتا تھا، غلطی ہر بندے سے ہو جاتی ہے. آل رسول رہتا تھا، کوئی غلطی ہو گئی، مولانا صاحب نے دیکھ لیا، اس سے یہ کام ہو گیا. اب مولانا صاحب نے دستار پہنی ہے تو ممبر پہ بیٹھے پورا جمعہ اس پہ پڑھا دیا، پورا جمعہ پڑھا دی. یہ بندے نے فلاں کیا، اس کو پتہ نہیں آل رسول کہلاتا ہے. پورا جمعہ پڑھایا، رات کو گھر آ کے سو گیا، آنکھیں بند ہوئی، مصطفیٰ تشریف لے آئے. اللہ 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 اللہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا نا، آگے بڑا مسافہ کرنے لگا تو سرکار نے چہرہ پھیر لیا. اس طرف ہوا، سرکار نے پھر چہرہ پھیر لیا، قدموں میں گر گیا. نیت ٹھیک تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گرا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی محبوبہ غلطی کیا ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا اگر اللہ میری کسی آل میں سے کسی فرد کو میری وجہ سے بخش دے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ تو فرمایا میری آل سے محبت کرو، پیار کرو، کوئی بھی فرد ہو میری آل کا،
ایک علاقے میں نا ایک بندہ مجوسی جو آگ کی پوجا کرتا ہے وہ رہتا تھا. ذرا توجہ سے سنیں. کوئی رہتا تھا بندہ مجوسی, اس کے ساتھ ہی نا ایک گھر میں بیوہ سید زادیاں رہتی تھی, یتیم سید زادی, ان کی ماں بیوہ تھی. اس نے وہ جو مجوسی تھا اس کے گھر میں شادی تھی, بڑا کھانا پکایا, لوگوں کو کھانا دیا, لوگ کھانا کھائے سو چلے گئے. اب وہ بندہ اٹھا, گھر کی چھت پہ جا کر لیٹ گیا. ساتھ ہی ان کا گھر تھا, سید زادیوں کا آپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ ماں دیکھو نا اس نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا, ہمیں پوچھا بھی نہیں. انسانیت کے اعتبار سے, اللہ کو بھی نہیں مانتا, رسول کو بھی نہیں مانتے, تو آل کو کیسے مانے گا. انسانیت کے اعتبار سے دل میں رحم آیا, اٹھا, ان کے گھر کھانا بھی بھیجا, سید زادوں کے گھر کپڑے بھی بھیجے. اور جب انہوں نے کھانا کھایا نا تو پھر گھر کی چھت پہ لیٹ گیا. پھر کانوں میں آواز پڑی, ایک بیٹی کہتی ہے ماں اس نے ہمیں کھانا دیا, کپڑے دیے ہیں, اب اس کے لیے دعا بھی کر دے. سبحان اللہ. بیٹی کیا دعا کروں اس کے لیے دعا کر دے, اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے. صبح کا وقت ہوا, گھر کی سیڑھیاں اتر رہا ہے, زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہے. لوگ پوچھتے ہیں تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے, تیرے ساتھ یہ کیا ماجرا ہوا؟ وہ کہتا ہے یار جس کی آل کو رات کو کھانا کھلایا ہے, رات کو خواب میں دیدار بھی کرا گیا ہے, کلمہ بھی پڑھا گیا. سبحان اللہ. میں نبی کی آل سے پیار کرو. وہ 2 بچے تھے, ننھے سید زادے تھے, باپ بھی فوت ہو گیا, کوئی نہیں آگے پیچھے. ایک مالدار تھا مسلمان, تو اس کے ہاں گئے, اس کے ہاں جا کے کہا دیکھو ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, ہمیں کچھ کھانا دے دو, ہم سید زادے. وہ کہتے ہیں بھائی تم لوگوں کا ڈرامہ ہے, جو اور کوئی کام نہیں ملتا تو سید زادے بن کے مانگنا شروع کر دیتے ہو, عجیب تماشا, لے کے آؤ کوئی سند, کوئی دستاویز لے کے آؤ, سید زادے ہو تم. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی سند کی دستاویز, سید زادے کے پاس کیا ہوگی. وہ چلے گئے, ایک مجوسی کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے. چھوٹے نے بڑے سے کہا کہ بھائی ہمارے اپنوں نے ہمیں دھدکار دیے, یہ تو پھر مجوسی ہے, نہ ہمیں مانتا ہے نہ ہمارے اللہ کو مانتا ہے, یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے. وہ اندر گھر کے اندر تھا, بڑا رحم دل تھا, اس نے سن لیا, باہر آیا. دونوں بچوں کے لیے اولاد نہیں تھی, اندر گیا, کہا کہ بچوں یہ جو فلاں کمرہ ہے آج کے بعد یہ تمہارا ہے, نہ میں تمہارے رب کو مانتا ہوں, نہ تمہارے نبی کو, نہ تم نے مانتا ہوں. ہاں انسان تو ہو, بچے ہو, میرے پاس بہت مال دولت ہے, یہاں پہ رو, کھاؤ پیو, سکون سے رو. میں تمہارے مذہب کو کچھ نہیں کہوں گا, تم میرے مذہب کو کچھ نہیں کہنا, یہاں پہ رو سکون سے. اپنی بیوی سے کہا یہ بچے ان کا خیال کرنا. اللہ اکبر. تو وہ جس نے پہلے دھدکار دیا تھا نا, رات کو سویا, اچانک آنکھ کھلی تو سر پیٹنا شروع کر دیا, ہائے برباد ہو گئے, ختم ہو گیا ہر چیز. اس کی زوجہ نے پوچھا بات کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ میدان محشر لگا ہوا ہے, ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے, کوئی کسی کا نہیں بن رہا, میں بڑا حیران پریشان ہوں. سامنے دیکھا جنت کا دروازہ ہے, اور جنت کے دروازے پر مصطفیٰ جلوہ فرما ہے. وہ جس نے سید زادے شہزادوں کو دھدکار دیا تھا, وہ کہتا ہے میں نے دروازے پر دیکھا, میں نے دروازے کے اندر دیکھا ایک بہت بڑا محل ہے, میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا, سرکار نے چہرہ پھیر لیا. میں نے عرض کیا محبوبہ یہ جو محل ہے یہ کس کا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ محل میرے غلام کا ہے. یا رسول اللہ میں آپ کا غلام نہیں, میں آپ کا غلام ہوں سرکار, میں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا لا دستاویز لے کے آ, سند لے کے آ. یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ کا, میرے پاس کیا دستاویز ہوں گی, کون سی سند ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی دستاویز نہیں تو میری آل سے دستاویز مانگتا تھا. آنکھ کھلی, بیوی نے کہا جا کے ان کو تلاش کر, سمجھدار تھی, ان کو تلاش کر, معافی مانگنا, معاف کر دیں گے تو اللہ رسول بھی معاف کر دیں گے. ڈھونڈتا رہا, 7 والی گلی میں دیکھا بڑی دیگیں شیگیں پک رہی ہیں, بڑے کھانا ہے. آگے ہوا نا, آگے ہو کر بڑھ کر اس نے دیکھا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں, وہ دونوں شہزادے سید زادے چارپی پہ بیٹھے ہیں, گلے میں ہار ہیں, لوگ آ رہے ہیں, دست بوسی کر رہے ہیں, نذرانہ بھی پیش کر کے جا رہے ہیں. اس نے مجوسی سے کہا کہ بھائی دیکھنا یہ ہمارے رسول کی آل ہے, ہم حقدار زیادہ ہیں, یہ ہمیں دے دے, یہ مجھے دے دے. اب سنیے, مجوسی آگے سے کہنے لگا اوے بھائی رات کو محل دیکھ کے یہ بات کر رہا ہے. اللہ لگتا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت. فرمایا رات کو محل دیکھ کے بات کر رہا ہے. وہ کہنے لگا بھائی تجھے کیسے پتا؟
فرمایا جس کی آل کو میں نے سنبھالا تھا رات کو خواب میں آ کے کلمہ بھی پڑھا گیا ہے، جنت میں اپنا محل بھی عطا فرما گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کی آل سے پیار کرو، نبی کی آل سے عشق کرو، محبت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے بیت نسبی، ایک ہے بیت سکنہ، ایک ہے بیت ولادت۔ 3 نسبتیں حضور کی اہل بیت کی۔ حضور کی اہل بیت نسبی سے مراد حضرت عبداللہ عبد المطلب کی جتنی اولاد ہے اسے کہا جاتا ہے اہل بیت نسبی، اور دوسری اہل بیت سکنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو کہا جاتا ہے۔ تیسری آ گئی اہل بیت ولادت، یہ حضور کی آل میں حضرت علی، فاطمہ اور حسن و حسین کو کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں اہل بیت ولادت میں سب سے اونچا جو مقام ملا ہے وہ فاطمہ کو ملا ہے، علی کو ملا ہے اور حسن و حسین کو عطا کیا گیا ہے۔ آپ نے کمال لکھا، او میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، آپ جب بھی قلم اٹھاتے ہیں تو قرآن و حدیث کا ترجمہ ہوا کرتا ہے۔ بڑے خوبصورت بڑے پیارے الفاظ میں لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی تیرے نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات کیا سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، او سہرا ہے کلی جس میں، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، او سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سہرا ہے کلی جس میں اور حسن پور۔ امام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت آپ فرماتے ہیں میں سیدہ پاک کے در پہ حاضر ہوا کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن حوصلہ نہیں پڑا۔ میں نے دیکھا آگے فرشتے کھڑے گئے، فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو کیا منہ عرض کا، فرشتوں نے کہا مجھ کو کیا منہ عرض کا، فرشتوں نے کہا شہزادی در پہ غازر یہ بندہ نور کا۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے گئے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اہل بیت اطہار میں وہ کون سا بندہ گئے جس کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ فرمایا اہل بیت اطہار میں وہ کون سا بندہ گئے جس کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ میرے کریم نے فرمایا قال علی و فاطمہ و بناہما، فرمایا ایک میری بیٹی فاطمہ گئے، دوسرا علی گئے اور ان کے بچے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت اللہ نے تم پر واجب فرما دی ہے۔ حضرت ابو دردہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے، اور مستدرک میں اس کا روایت کیا، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں لوگوں سنو، میں نے مصطفیٰ کو یہ فرماتے سنا کہ میری اہل بیت آپ کی مثال، آپ کی محبت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جاتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو اس سے دور ہو جاتا ہے اللہ اسے غرق فرما لیا کرتا ہے۔ فرمایا اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت اطہار سے پیار کرو۔ اور سنیے
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا 7 مقام ایسے ہیں جہاں پر اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی. کتنے مقام جی؟ 7 مقام. پہلا مقام عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ بتائیے، اور فرمایا 7 مقام بڑے دردناک ہولناک ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ عالیہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا مقام ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عند الوفاء. فرمایا پہلا مقام یہ ہے جب تمہارے جسم سے روح کا پرندہ پرواز کرنے لگے، جب تمہاری روح قبض کی جا رہی ہو کتنی تکلیف ہوگی. فرمایا وہ لمحہ ایسا ہوگا جب میری اور میری اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے جائے گی. حضرت امام فخر الدین رازی آپ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد مَاتَ تَائِبًا وَمُسْكِمًا لِلِّمَا. فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا جو بندہ میری اہل بیت سے پیار کرتا گئے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کر لے گا. اہل بیت کی محبت جو فرمایا تب تک موت نہیں آئے گی. دوسرے مقام پہ حضور فرمایا وَعِندَ الْقَبْرِ. فرمایا جب تم قبر میں جاؤ گے نا فرشتے تم سے سوال کر رہے ہوں گے تو فرمایا میری اہل بیت سے پیار کر لینا، میری اہل بیت کی محبت تمہیں قبر میں بھی فائدہ دے جائے گی. آگے سنیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعِندَ النُّشُورِ. فرمایا جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تب بھی میری اہل بیت کی محبت فائدہ دے جائے گی. آگے فرمایا وَعِندَ الْكِتَابِ. جب نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، فرمایا نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بندہ دوزخ میں چلا جائے گا. آگے توجہ رکھیے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے گئے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال والا رجسٹر دیا جائے گا اس پر لکھا ہوگا یہ بندہ علی سے اور اس کی آل سے محبت کرنے والا ہے. فرمایا وعند الحساب. جب حساب لیا جائے گا تب بھی اہل بیت کی محبت کام آئے گی. وعند المیزان. جب نامہ اعمال تولے جائیں گے اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے جائے گی. فرمایا وعند الصراط. وہ پل صراط جو بال سے باریک ہوگا تلوار سے تیز ہوگا. فرمایا آؤ غلاموں میری اہل بیت سے پیار کر لو. جب تم پل صراط سے گزر رہے ہوگے فرشتے اپنے پروں پہ اٹھائیں گے تمہیں پل صراط پار کرواتے چلے جائیں گے. فرمایا میری اہل بیت سے وہاں بھی پیار کرنا. افضل کے کل جگان میں کنبا حسین کا. افضل کے کل جگان میں کنبا حسین کا. سلطان 2 جہان ہے نانا. مل کر پڑھیے سلطان 2 جہان ہے نانا حسین کا. سلطان 2 جہان ہے نانا. میرے کریم آقا. اچھا یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. کہتے ہیں کیا جو اعمال ہیں صرف اعمال کام آ جائیں گے؟ محبت نہ بھی کریں نیک بندوں سے اہل بیت اطہار سے صحابہ سے. ایک بندہ نے نماز بھی پڑھتا ہے بڑی پیاری بڑی سی پگڑی باندھتا ہے داڑھی شیف کو تیل شیل لگا کے ساری نمازیں بھی پڑھتا ہے یوں متھے پہ نشان بھی ہے گوٹے گڈے ہر چیزیں برابر ہوگی سجدے کر کر کے. کیا صرف اعمال سے بات بن جائے گی؟ مدرسے میں طالب علم بھی بہت پڑھتے ہیں سارے معاملات ہیں تبلیغی کام بھی ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں بھی کیا ضرورت ہے اہل بیت کی یا کسی نیک بندے کی محبت دل میں ہو؟ یار ذرا توجہ سے جواب دینا ہے. اگر صرف امنوں سے بات بن جاتی تو شیطان کبھی بھی جنت سے نکالا نہ جاتا. شیطان جنت سے کیوں نکالا گیا؟ حضرت آدم کی بے ادبی کی. او یار جو حضرت آدم کی بے ادبی کرے وہ شیطان بن جاتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی آل کی بے ادبی کرے اللہ اسے کتنا عذاب عطا فرمائے گا. تو یاد رکھیں اہل بیت کی محبت. اب سنیے میں یہاں پر آپ کو ایک حدیث سناؤں. نبی کریم علیہ السلام المستدرک میں روایت کیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ رَجُلٌ
ما بیدینا الرکن والمکان. اب سنیے حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ جو خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہو اور اس کے ایک طرف حجر اسود ہے ایک طرف مقام ابراہیم ہے، اور یہ جگہ کیسی ہے؟ میرے کریم فرماتے ہیں جس نے خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھی اللہ اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جگہ کیسی بیان حضور فرما رہے ہیں بندہ کھڑا ہو خانہ کعبہ کے اندر ایک طرف حجر اسود ہے ایک طرف مقام ابراہیم ہے، فصلا نماز پڑھ رہا فصام فرمایا روزہ بھی رکھا ہو، اور اس نے روزہ بھی رکھا ہو. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ثم ماتا، پھر وہ وہیں پر مر جائے. اب مجھے ایک بات کا جواب نہیں، ایسی جگہ پر بندہ مر جائے اس کو جنت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے جی؟ بالکل ایسے ہی جی. مکے میں خانے کعبے میں کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے روزہ بھی ہے حجر اسود بھی ہے مقام ابراہیم میں مر جائے تو جنت تو ملنی چاہیے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام آگے فرماتے ہیں وَهُوَ مَبْدُودٌ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، لیکن اس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہ ہو. خانہ کعبہ میں ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے روزہ بھی ہے حاجی بھی ہے نماز بھی سب کچھ ہے، فرمایا لیکن میرے اہل بیت کی محبت نہیں. فقد دخل النار، فرمایا مر جائے تو اللہ انہوں چک کے سیدھا جہنم دے وچ سٹ دے گا. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا. میرے حضور کی اہل بیت سے اطہار سے محبت یہ کامل ایمان کا حصہ ہے. اگر اس میں ذرا بھی کمی آ گئی تو بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. اور میرے امام علی مقام امام حسین آپ نے کربلا کی سرزمین پر 72 تن قربان کیے. کس لیے؟ کیونکہ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید نے ولید بن عتبہ سے کہا کہ ان کی بیعت لے لو. جب بیعت لینے کے لیے کہا تو حضرت امام حسین نے فرمایا میں یہ جو بیعت کا سسٹم ہے نا یہ جمہوری نظام میں اس کو بدل کے ووٹ کی شکل دے دی گئی. او حسین حسین کرنے والوں میرے امام حسین نے فرمایا یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے 72 تن قربان تو ہو سکتے ہیں لیکن یزید کو ووٹ نہیں. یزید نے بڑا ظلم کیا بہت کچھ کیا. میں اس کو ختم کرتا چلوں. آخری بات یزید نے اپنے اقتدار کے لیے مصطفیٰ کے عظیم گھرانے کو شہید کیا. یزید مر گیا نسل مٹ گئی ہر شے ختم ہو گئی لیکن حسین آج بھی زندہ حسین کل بھی زندہ حسین مکے میں زندہ حسین کوفے میں زندہ حسین مدینے میں بھی زندہ حسین ہر جگہ پہ زندہ ہے. حسین عاشقوں کے دلوں میں بھی زندہ ہے. بڑی پر رونق محفل پاک ہے. میں مزید پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اس پر رونق محفل پاک کو سجایا. اللہ تعالیٰ میرے شیخ کامل مرشد کریم کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اسلاف نے کیا اور صحیح طرح جس اخلاص کے ساتھ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.